نکاح صرف طلاق دینے سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ میاں بیوی کئی بار ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کاموں کے بارے میں ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کاموں سے دور رہ کر اپنے نکاح کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو ان کاموں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کاموں سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے طلاق دینے سے۔ یہ ویڈیو ہر شادی شدہ مرد عورت کے لیے بہت ہی خاص ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، میاں بیوی کو چاہیے کہ ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائے۔ یاد رہے کہ نکاح اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ نکاح کی اہمیت پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 7 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن سے نکاح بغیر طلاق ہی کے ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خلا لینے پر۔ دوستو، جس طرح مرد کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، تو اسی طرح سے عورت کے پاس بھی یہ حق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ وقت کے قاضی یا عدالت کے ہاں اپنا کیس پیش کرے گی اور قاضی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ خلا حق بجانب ہے اور اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے، تو اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ایلا۔ دوستو، اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ تو ایلا اس کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے اور وہ طلاق کے بغیر ہی ایلا کر سکتی ہے۔ نمبر 3، کسی ایک کی موت ہو جانے پر۔ پیارے دوستو، اگر کسی حادثے میں یا پھر کسی بھی وجہ سے اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کا اپنے شوہر سے نکاح خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی ایک فریق کے فوت ہو جانے سے میاں بیوی کا نکاح خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلام چھوڑنے پر۔ دوستو، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ چاہے میاں اسلام کو چھوڑے یا بیوی اسلام سے خارج ہو جائے تو نکاح باقی نہ رہے گا اور بغیر طلاق ہی میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر اسلام چھوڑ دینے کے بعد بھی میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کا آپس کا یہ تعلق جائز نہیں رہتا، بلکہ یہ تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کے لاپتہ ہونے پر۔ دوستو، اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا گھر چھوڑ چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں، تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا پتہ نہیں چلتا اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہے؟ تو ایک روایت میں 3 سال کا ذکر ملتا ہے، یعنی میاں یا بیوی کے لاپتہ